دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. یہ بیان معراج کے موقع پر ہے. سورہ نجم میں اس کا معنی یہ ہے کہ بس وحی کی اللہ نے اپنے بندے خاص کی طرف، اپنے محبوب بندے کی طرف یہ وحی کی. یعنی اس نے علوم و معارف اور حقائق اپنے محبوب بندے کے دل میں ڈالے، القا کیے، اور کتنے جتنے اس نے چاہے. جہاں اس نے فرمایا یہ بات کا ہے کہ جہاں اس نے حضور علیہ السلام کو کچھ دیا اور اپنے اس تعلق کو حضور سے بیان کیا تو وہاں حضور علیہ السلام کا ذکر عبد کے ساتھ کیا اور میں اپنے بندے کی طرف بڑھی. اس مقام کو ذہن میں رکھ لیں. دوسری آیت کریمہ جس میں حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ عالم انسانیت سے خطاب کرو، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے کائنات انسانی، اے نسل بنی آدم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. یہاں حضور علیہ السلام مخاطب ہیں کائنات انسانی کو، نسل بنی آدم کو، یعنی آپ سے اور ہم سے، مخلوق سے مخاطب ہیں. تو فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں تو تمہاری طرف آیا. اس مقام پر اللہ جل مجدہ نے خطاب فرمایا اپنے محبوب کو، وحی کی. حضور کے قلب اقدس میں، دل میں کچھ ڈالا، علم ڈالا، معرفت ڈالی، نور ڈالا، لطائف ڈالے، حقائق ڈالے، اور فرمایا کہ اپنے بندے کی طرف وحی کی، بندہ خاص کی طرف، بندہ محبوب کی طرف. یہ دو آیتیں. اس سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان دو مقامات پر دو القاب سے نوازا ہے. کتنے لقبوں سے؟ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ بات تو بہت سے جھگڑے جس کی وجہ، جن کی وجہ سے امت کو بڑے بے وجہ اور بلا جواز پریشان کیا گیا، وہ حل ہو جائیں اور صرف یہ نقطہ سمجھ لو. اس مقام پر حضور علیہ السلام کو فرمایا عبد، میرے بندے. اس مقام پر فرمایا لوگوں کو کہ یہ میرا رسول ہے. تو گویا عبد اور رسول دو القاب ہیں جن سے حضور علیہ السلام کو نوازا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو شانیں دی گئیں. بولیے، ایک شان عبدیت اور ایک شان رسالت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دو شانیں دی گئی، شان عبدیت اور شان رسالت. اب یہ نقطہ سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے. اب آپ کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر پاک اور آپ کی تقریر و شہادت میں یہی دو شانوں کا ذکر ہے.
اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول۔ دو شانیں عطا، شان عبدیت اور شان رسالت۔ ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں، ان دونوں میں سے حضور علیہ السلام کی ان دونوں شانوں میں سے کسی ایک شان کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص حضور علیہ السلام کی ابدیت کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے۔ یہ شان بندگی ہے، شان ابدیت۔ جو حضور علیہ السلام کی شان رسالت کا منکر ہو وہ بھی کافر۔ دو شانیں۔ اب نقطہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں شانیں دو نسبتیں رکھتی ہیں، دونوں شانیں دو نسبتیں رکھتی ہیں، دو جہتیں رکھتی ہیں، دو سمتیں رکھتی ہیں۔ کیا؟ ان کی الگ الگ نسبت ہے، الگ الگ جہت ہے اور الگ الگ سمت۔ یہ بات سمجھنے والی، یہ نقطہ اگر آپ کتابیں اٹھا کے کھولیں گے نہیں ملے گا، رسالے پڑھیں گے نہیں ملے گا۔ یہ نقطہ ہے، قرآن ہے، یہ قرآن ہی سے ملے گا، یہ قرآن ہی سے ملے گا، مگر قرآن سے تب ملے گا جب صاحب قرآن سے نسبت ہوگی۔ نسبت حضور سے ہوگی تو قرآن دے گا، اور نسبت حضور سے نہیں ہوگی تو قرآن تو ہر کوئی پڑھتا ہے مگر ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت کسی کسی کو ملتی۔ اب یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابدیت اور رسالت دونوں کی الگ الگ نسبتیں، الگ الگ جہتیں، الگ الگ سمتیں ہیں، دونوں کی الگ ڈائریکشنز ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ بات پلے باندھ لیں، میں آپ کو قرآن و حدیث کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا، حضور علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کا، صحابہ کرام کا جو تعلق تھا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور امت کے تمام اکابر ائمہ اور اخلاق کی تعلیمات کا نچوڑ دے رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شان ابدیت بھی ہے اور شان رسالت بھی ہے، اور دونوں کی سمتیں جدا ہیں۔ اب سنیے، حضور عبد کس کے لیے ہے اور رسول کس کے لیے ہے؟ یہ بات سنیے، یہ بات ذہن نشین کر رہے، میں نے پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دی کہ ابدیت محمدی کا انکار بھی کفر ہے، اسی طرح جیسے رسالت محمدی کا انکار۔ کلمہ شہادت میں جہاں سے انسان مسلمان ہوتا ہے دونوں کا اقرار و تصدیق، عبدہ و رسولہ، حضور کی ابدیت کا اقرار ہے، پھر حضور کی رسالت کا اقرار ہے۔ اب عبد ہونے یا نہ ہونے کا تو جھگڑا ہی نہ رہا، اسی طرح رسول ہونے یا نہ ہونے کا بولیے جھگڑا ہی نہ رہا۔ یہاں یہ بات بھی ضمن سمجھا دوں، بعض لوگ علم کم ہوتا ہے اور شور زیادہ رہا ہے، علم کم ہوتا ہے شور زیادہ رہا ہے، اس وجہ سے بعض لوگوں نے ابدیت کو بشریت سمجھ لیا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ بشریت کا الگ موضوع ہے۔ ابدیت کے تحت بشریت کے موضوع کا کوئی تعلق نہیں، یہ نقطہ سمجھ لیں۔ یعنی بیان ابدیت کا ہو اور اس سے بشریت ثابت کی جائے، یہ جہالت۔ میری بات سمجھ لیں، حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ بھی حق ہے، بشریت مقدسہ بھی، بشریت مطہرہ بھی۔ جو شخص حضور علیہ السلام کی بشریت مطہرہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی بشریت مقدسہ کا، بشریت مطہرہ کا اور بشریت منورہ کا، بشریت ماننے کا معنی
نورانیت کا انکار نہیں ہے، اور نورانیت پر ایمان لانے کا معنی بشریت کا انکار نہیں۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ یعنی یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، اور حضور علیہ السلام میں جمع ہیں۔ حضور کی ذات پاک میں نورانیت اور بشریت دونوں جمع ہیں، اور ان دو میں تضاد نہیں۔ جس طرح دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، گرم اور ٹھنڈا ایک نہیں ہو سکتے، یہ متضاد ہے نا؟ بولیے، متضاد چیزیں ہیں۔ بشریت اور نورانیت کو اس طرح متضاد نہ سمجھا جائے، یہ دن اور رات کی طرح متضاد نہیں ہے، دن اور رات کی طرح متضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی جگہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ مثلا دھوپ، کیا دھوپ، اس میں روشنی بھی ہے اور حرارت بھی ہے، تو دو الگ چیزیں ہیں مگر متضاد بولیے نہیں۔ دھوپ ہوگی، جہاں دھوپ ہے وہاں روشنی بھی ہے اور وہاں حرارت اور تپش بھی ہے، تو چیزیں دونوں جدا ہیں مگر ہیں ایک ہی جسم میں جمع۔ دھوپ میں جمع ہے، تپش، حرارت اور روشنی دونوں دھوپ میں، تو یوں سمجھیں۔ اسی طرح سایہ، اسی طرح سایہ ہے، اس میں ٹھنڈک بھی ہے، اس میں ٹھنڈک بھی ہے، اور سایہ گھنا ہوگا تو دھوپ کے مقابلے میں اندھیرا بھی ہے، تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی نا، آپس میں کوئی تضاد نہ رہا۔ پانی میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں تاکہ زندگی بھر پھر بات ذہن سے نکل نہ سکے۔ پانی، اس میں ٹھنڈک بھی ہے، نمی بھی ہے، تو کوئی کہے کہ نمی اور ٹھنڈک دو متضاد چیزیں ہیں تو یہ اس کی جہالت ہوگی۔ ٹھنڈک اور شے ہے، نمی تری اور شے ہے، مگر یہ دونوں پانی میں جمع ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پانی کے نم ہونے اور تری ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ کوئی کہے کہ پانی میں نمی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ٹھنڈا ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں جو ایک ہی جگہ جمع ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہے حضور علیہ السلام کی نورانیت کی بات تو یہ حضور کی بشریت کا انکار نہیں، اور بشریت مقدسہ پر ایمان لایا جائے تو اس سے نورانیت کا انکار ثابت نہیں ہوتا۔ یہ دونوں حضور کی ذات اقدس میں جمع ہے۔ حضور کی شان شان نورانیت بھی ہے اور شان بشریت بھی ہے۔ یہ میں نے ضمناً سمجھایا، موضوع میرا نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں۔ کسی طرح بشریت اور عبدیت میں کوئی تضاد نہیں۔ عبد کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کا، بشر بھی اللہ کا بندہ ہے، جن بھی اللہ کا بندہ ہے، فرشتہ نور ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، حتیٰ کہ درخت، جمادات، نباتات، حیوانات اور زمین و آسمان کا ہر ذرہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین اور آسمان کی ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے حضور عبد ہو کر پیش ہوگا۔ ملائکہ، جنات، انسان، بشر، پریاں، حیوان، جمادات، نباتات، سمندر، دریا، ہوائیں، فضائیں، ہر وہ شے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی عبد ہے۔ ہر شے اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کی، قرآن مجید نے کہا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر شے اللہ کی، تو ہر شے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اسے عبد کہتے ہیں۔ تو عبد ہونے کا مطلب نہ بشر ہونا ہے نہ نور ہونا ہے۔ تو جو شخص عبدیت کی بات کرے اور بشریت ثابت کرے وہ جاہل ہے، اسے نہ بشریت کا پتہ نہ عبدیت کا پتہ۔ اب سمجھے نا؟ میں نے یہ چند کلمات اس لیے کہے کہ میری گفتگو کا تعلق ان جھگڑوں سے نہیں ہے، ان جھگڑوں سے کہ میرے نزدیک یہ جھگڑے ہیں ہی نہیں، یہ جہالتیں ہیں۔ میرے نزدیک یہ جھگڑے نہیں ہیں، جو پیدا کرتے ہیں ان کی جہالتیں ہیں، اس لیے ارے یہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ جھگڑے کیا؟ کبھی ایک ہی ہستی
ان کی مختلف شانوں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نا، مثلا صوفی اصغر علی اصغر صاحب ہیں، بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور بڑی گرجدار آواز بھی ہے، تو دو شانیں ہو گئی نا، ان کی آواز اور ان کی شاعری میں کوئی جھگڑا ہو سکتا؟ دو آدمی جھگڑنے لگے آپس میں، کوئی کہے ان کی آواز اچھی ہے، کوئی کہے آواز کے مقابلے میں شاعری اچھی، وہ کہتا پاگل، آواز اور شے، شاعری اور شے، دونوں انہیں کی شانیں، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا تو تب ہو کہ کوئی مقابلہ کرے صوفی اصغر علی اصغر صاحب اور علامہ عبدالعزیز چشتی صاحب کے درمیان، کے ذاتیں دو ہیں، وجود دو الگ ہیں، اب کوئی ان میں جھگڑا کرے تو پھر جھگڑا بنے گا نا، تھوڑی یہ بھی نادانی، مگر بتا رہا ہوں کہ جھگڑا تب بنتا ہے جب وجود اور جب ایک ہی ذات کی مختلف شانیں ہوں تو پھر جھگڑا کیا؟ جب ایک ہی ذات کی شانیں ہوں تو پھر جھگڑا کیا؟ اب نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور انبیاء قبیلوں کے لیے آئے، کوئی ایک بستی کے لیے آیا، کوئی ایک گاؤں کے لیے آیا، کوئی ایک شہر کے لیے آیا، کوئی ایک ملک کے لیے آیا، تو جو نبی آیا، جو رسول آیا، وہ ایک ہی طرح کی مخلوق کے لیے آیا، جو بھی آیا ایک ہی طرح کی، یہ بات سمجھ لیں، ایک ہی طرح کی مخلوق، ایک ہی گاؤں، ایک ہی شہر، ایک ہی ملک کے لیے آیا، مگر جب زمانہ ختم نبوت آ گیا، رب ذوالجلال نے فیصلہ کیا کہ اب اس پیکر نبوت کے بعد قیامت تک نبوت کا حسن اور کوئی نہیں چمکے گا، اب قیامت تک اسی کے حسن نبوت کی جلوہ پاشیاں رہیں گی، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ نبوت کو محدود نہ رکھا، مکانی نہ رکھا، زمانی نہ رکھا، اسے لا مکانی بنا دیا، لا زمانی بنا دیا، تو حضور کو بھیجا تو تحت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک اللہ نے جتنی مخلوق بنائی تھی ہر ایک کے لیے نبی بنا دیا، ہر ایک کا رسول بنا دیا، ہر ایک کے لیے پیغمبر بنا دیا، تو چونکہ ہر ایک کے لیے بھیجا تو ہر ایک نے حضور سے فیض لینا تھا، وہی ہے نا بھائی، جب اگر تو صرف رسول ہوتے صرف آپ کے لیے، بشروں کے لیے، تو صرف بشر فیض لیتے، میری بات سمجھ، اگر رسول ہوتے صرف فرشتوں کے لیے تو فرشتے فیض لیتے، تو بتائیے اس وقت فرشتے مخلوق ہیں یا نہیں؟ تو حضور آپ کے اور ہمارے تو نبی ہوئے، ہم عالم بشریت کے لوگ، تو فرشتوں کا نبی کوئی اور ہے، ملائکہ کا رسول کوئی اور ہے، بولیے نا، وہ بھی حضور ہے، حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر روز صبح 70,000 فرشتے آتے اور میرے مزار کا طواف کرتے، اور مجھ پہ جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ جس طرح گونج لگاتے ہیں نا حضور کے درود و سلام کی، اللہ کی عزت کی قسم صبح و شام فرشتے بھی یہی گونج لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تم تو ابھی جھگڑتے پھرتے ہو کہ ہم گونج لگائیں یا نہ لگائیں، قرآن کہتا ہے فرشتے بھی یہی گونج لگاتے ہیں، تم یہاں جھگڑتے ہو، اللہ کہتا ہے میری گونج بھی یہی ہے، ان اللہ، سب سے پہلے تو اللہ بھیجتا ہے درود و سلام، پھر اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اب تم بھی درود بھیجو اور سلام پڑھو، تو حضور جو ہے فرشتوں کے بھی نبی اور بشروں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی، تو چونکہ ہر ایک کے نبی سو ہر ایک نے فیض فرمایا 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح سے شام تک میرے مزار کا طواف کرتی ہے اور درود بھیجتی اور حضور سے نور کی خیرات لیتی، مغرب کے وقت وہ چلے جاتے ہیں اور مغرب سے فجر تک پھر 70 جماعت اگلے فرشتوں کی ٹولی آتی اور قیامت تک 70,000 کی ٹولیاں آتی رہی۔ اب نقطہ سمجھیں جو سمجھانا چاہتا ہوں، جب حضور کو عالم بشریت کی طرف بھیجا اور عالم بشریت نے فیض لینا تھا، تو جب تک حضور کے اندر بشریت نہ ہوتی بشر فیض نہ لے سکتا۔ مثلا آپ اردو سمجھتے ہیں، میں اردو بول رہا ہوں، اگر میں پشتو بولنا شروع کر دوں
جو خود مجھے بھی نہیں آتی. اگر میں خالی روک نہیں ڈالنا چاہتا، مجھے بھی نہیں آتی، اگر میں پشتوں میں تقریر شروع کر دوں تو جو فیض آپ اس تقریر کے ذریعے، میرا فیض نہیں، حضور کے ذکر کا فیض، میں تو کسی قابل نہیں ہوں، حضور کے ذکر کا فیض جو آپ لے رہے ہیں، تو جو لے رہے ہیں وہ ملے گا آپ کو؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ درمیان میں نسبت زبان والی ختم ہو جائے گا، تعلق ٹوٹ جائے گا. آپ کی زبان اردو، میری زبان پشتو، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب آپ پیکر محسوس رکھتے ہیں، اگر میری شکل یا وجود ایسا ہوتا بالفرض کہ میں دکھائی نہ دیتا، یعنی میں جن ہوتا اور آ کے یہاں بیٹھ جاتا، دکھائی نہ دیتا، تو جو کچھ اب آپ کو مل رہا ہے اور جس ذوق شوق سے بیٹھے ہیں آپ بیٹھتے؟ جب آپ کو دکھائی کچھ نہ دیتا تو آپ بیٹھتے کیسے، سنتے کس کو، دیکھتے کس؟ دیکھیں نا، ابھی پچھلے لوگ جھگڑا کر رہے تھے نا اگلے کو کہ آپ بیٹھ جائیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیوں نہ فیض ملتا؟ اس لیے کہ تعلق ٹوٹ جاتا، میری جنس ہو اور آپ کی جنس ہو. تو جب جنس بدل گئی تو فیض اور تعلق، بولیے، بدل گئے. تو فیض دینے کے لیے دونوں میں مجانست، ایک نسبت، ایک تعلق، ہم جنسی ہونا، ہم جنس ہونا لازم ہوتا ہے. سو عالم بشریت کی طرف بھیجا، اور چونکہ بشر نے فیض لینا تھا تو حضور نے جوہر بشریت رکھ دیا تاکہ اس جوہر بشریت کے تعلق کی وجہ سے عالم بشریت فیض لے سکے. سمجھ گئے؟ فرشتوں کا نبی بنایا اور ملائکہ نور تھے، فرشتوں نے بھی اسی طرح فیض لینا تھا جس طرح آپ اور ہم لے رہے ہیں. تو جس طرح بشروں نے حضور سے واسطہ بشریت، نسبت بشریت اور تعلق بشریت کی بنا پر فیض لیا، تو ملائکہ کو فیض چاہیے تھا، انہیں فیض چاہیے تھا واسطہ نورانیت سے، نسبت نورانیت سے، تعلق نورانیت سے. تو جیسے آپ کی خاطر رب نے محبوب کو بشریت دی، اسی طرح فرشتوں کی خاطر محبوب کو نورانیت دی. سو ہماری خاطر بشر ہوئے، آواز اونچی کرو، ہماری خاطر بشر ہوئے، فرشتوں کی خاطر تو وہ بشر بھی ہوئے، نور بھی ہوئے. دادا ہم جھگڑا کیسا، جھگڑا کیسا. اور پھر بشریت دی تو ایسا بشر بنایا کہ عالم بشریت اپنی تمام تر پرواز کے باوجود بشریت مصطفی کی گرد کو بھی نہ پا سکے. بشریت دی تو ایسا بنایا کہ عالم بشریت اپنی تمام تر بلندیوں، پروازیوں، عظمتوں، رفتوں کے باوجود بشریت مصطفی کی گرد کے ذرے کو بھی نہ پا سکے. دلیل اس کی اگر آپ پوچھیں کہ کیسے، تو دلیل یہ کہ شب معراج ساری دنیا بشریت کے سرتاج کون ہیں؟ انبیاء. ساری دنیا بشریت کے سرتاج کون ہیں؟ انبیاء. کون؟ انبیاء. ساری دنیا بشریت کے امام اور پیشوا وہ مقتدی بن گئے، بیت المقدس میں حضور امام ہو گئے. اور جب پرواز کا وقت آیا ساری دنیا بشریت نیچے رہ گئی اور تختی کی تختی رہ گئی، اور میرا مصطفیٰ پیکر بشریت سمیت اوپر چلا گیا. بشریت، آواز زیادہ، بشریت کسی دنیا میں رہ گئی، بشریت تختی رہ گئی، ارے بشریت ترقی رہ گئی، بشریت ترقی رہ گئی، مگر پیکر بشریت مصطفیٰ عالم بشریت کی حدود کو پھلانگتا ہوا اوپر چلا گیا. تو جہاں میرے مصطفیٰ کی بشریت پہنچی وہاں کوئی بشر پہنچ نہ سکا. تو بشریت بھی وہ دی کہ سارا عالم بشریت اس بشریت کی گرد کو نہ پا سکے، اور نورانیت دی، اور وہ بھی وہ دی کہ سارا عالم نور مل کر مصطفیٰ کے نور کی یہ کرن کو نہ پا سکے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو پورے عالم نور اور عالم ملائکہ کا سردار کون ہے؟ جبرائیل. جب آسمانوں سے گزرے عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا پر گئے تو ساتھ لے جانے والے جبرائیل رک گئے. حضور نے فرمایا جو کسی کا مہمان بن کر، قاصد بن کر گھر سے لینے آتا ہے
وہ تو گھر کے دروازے تک پہنچا کے آتا ہے، راستے پر رک جانا تو دستور نہیں۔ عرض کیا حضور اس سے آگے نور نہیں جا سکتا، اس سے آگے نور، جیسے وہاں سے آگے بشر نہیں جا سکتا تھا، اب یہاں سے آگے نور، یعنی میں عالم نورانیت کا سرتاج امام اور پیشوا ہوں جبرائیل امین، مگر اس سے آگے میں جاؤں تو پر جل جاؤں۔ تو عالم نورانیت سدرت المنتہا پر جمع ہو کر، تمام ملائکہ جمع ہو کر تختے کے تختے رہ گئے، اور نور ترستا کے ترستا رہ گیا، اور میرے مصطفیٰ کا پیکر نور آگے گزر گیا۔ تو دوستو تم کس جھگڑے میں پڑے ہو؟ تم نور و بشر کے جھگڑے کرتے ہو نادانو۔ بشریت وہ ہے جو وہاں نیچے کھڑی تک رہی ہے، نورانیت وہ ہے جو سدرۃ المنتہا پر کھڑی تک رہی ہے۔ حضور انہیں بھی چھوڑ کے آگے گزر گئے، انہیں چھوڑ کے بھی آگے گزر گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حقیقت مصطفی وہ نہ بشریت ہے نہ وہ نورانیت ہے، ارے یہ بشر و نور یہ دونوں میرے مصطفیٰ کے دو پرتو ہیں، دو جھلکے ہیں، دو رنگ ہیں، دو صفتیں۔ بشریت بشروں کے لیے ملی، نورانیت نوروں کے لیے ملی، اور حضور کی اپنی حقیقت تو بشریت سے بھی بلند ہے، نورانیت سے بھی بلند ہے۔ حقیقت مصطفیٰ خبردار، میرے مصطفیٰ کی شان کو اپنے مناظروں کے ردی پیمانوں پر ناپنے والوں، خدا کے لیے سب کچھ کر لو مگر مصطفیٰ کی شان کو ناپنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس تو پیمانے ہی یہ ہیں، یا بشریت کا یا نورانیت کا۔ حقیقت مصطفیٰ کی دہلیز پر بشریت کا پیمانہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نورانیت کا پیمانہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی حقیقت بشریت سے بھی ماورا، نورانیت سے بھی ماورا۔ تو یہ دونوں حضور میں ہیں، یہ دونوں حضور میں ہیں، بشریت ہمارے لیے، نورانیت ملائکہ کے لیے۔ تو تم ان میں جھگڑا ڈالتے ہو، نادانوں ان میں جھگڑا ڈالتے ہو۔ تو جو اسی کو ثابت کرنے میں جس نے عمر گوا دی، کوئی کہتا رہا بشر ہے بشر ہے، کوئی کہتا رہا نور ہے نور ہے، اس نے تو نادان میں یہی سمجھا ارے حضور تو بشر سے بھی آگے ہے، نور سے بھی آگے ہے، یہ دو تو حضور کی شانیں ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں، اور میرا عقیدہ سن لو، میرا عقیدہ سن لو، بشریت اور نورانیت دو چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ ایک ہوتا ہے بطون، ایک ظہور۔ کیا؟ ایک بطون اور ظہور۔ ایک ہوتی ہے حقیقت جو باطن میں ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ تو میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ بشریت اور نورانیت دونوں حضور کا ظہور ہیں، بطون تو معلوم ہی نہیں کسی کو، اندر حقیقت کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، وہ تو معلوم ہی نہیں۔ یہ تو دو ظہور تھے میرے آقا کے، عالم بشریت میں آئے تو مرتبہ بشریت پر ظہور فرمایا، عالم نورانیت میں گئے تو مرتبہ نورانیت پر ظہور فرمایا۔ ارے ظہور اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتا ہے، یہ دونوں حضور کے ظہور ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں نے اچانک دیکھا، تھوڑا سا اس حقیقت کی جھلک کی بھی بات کر لوں، تھوڑی سی جھلک۔ آپ کا دل چاہے تو مان لیں، نہ چاہے تو نہ مانیں، آپ کا دل چاہے تو بات بلے باندھ کے ساتھ لے جائیں، نہ دل مانے تو یہیں چھوڑ جائیں، میرا سودا ہے، مجھے پسند ہے، میں لیے پھرتا ہوں، آپ کی مرضی میں، آپ کی مرضی، آپ کی مرضی میں، آپ کی مرضی میں نہیں، میرا جھگڑا نہیں، میں جھگڑے والا مشرب ہی نہیں رکھتا، جھگڑے والا مسلک ہی نہیں رکھتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ میں نے دیکھا رات کو کہ حضور کا بستر خالی، تلاش کرتی 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 ادھر گو، جنت البقیع میں جب پہنچی تو دیکھا کہ میرے آقا سجدے میں پڑے، حضور سجدے میں۔ بھئی میں نے جو
ابدیت رسالت کی بات کی تھی وہ موضوع رہ گیا. یہ تمہیدی گفتگو ضمن آ گئی تو اس پر چھڑ گئی، وقت کسی پر ہو جائے گا، وہ پھر کبھی موقع ہوا تو اس پر بات کریں گے، وہ ادار ہے. مگر یہ نہیں کہتا کہ کس جگہ سے یہ رہا، جہاں بھی چکا گیا. یہ بات سن لیں. چلو جو بات ہو گئی اسی کو مکمل کر لیتے. تلاش کرتے کرتے پہنچی حضور سجدے میں تھی. آہٹ جو آئی قدموں کی، حضور اٹھے، فرمایا مان نام. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا آنے والے کون ہے تو؟ کیا تو کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی انا عائشہ تو یا رسول اللہ. آقا میں عائشہ ہوں. کیا عرض کیا؟ میں عائشہ ہوں. سنیے حضور نے فرمایا یہاں میرا مشرب اور اوروں کا مشرب جدا ہو جاتا، یہیں سے جدا ہو جاتا. میں جھگڑا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا من عائشہ. عائشہ کون؟ عائشہ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائیں اور پھر سنبھل کے جواب دینے لگی عائشہ تو بنت ابی بکر یا رسول اللہ. میں عائشہ ہوں حضرت ابو بکر کی بیٹی. حضرت ابو بکر کی بیٹی. یہ جرت بھی نہ ہوگی اس عالم میں کہ عرض کرتی حضور آپ کی زوجہ. نہ یہ مقام ادب ہے. یہ مقام ادب ہے. زوجہ ہو کر نہیں کہنے کی ضرورت ہو رہی کہ آپ کی زوجہ. نہ یہ مقام ادب ہے. کیونکہ آپ کی زوجہ کہیں تو ذرا اپنائیت بنتی ہے. ابو بکر کی بیٹی کہے تو غلامی کا بیان ہوتا ہے. اگر کہے نا آپ کی زوجہ تو اس میں شریکہ حیات کا تصور نکلتا ہے. اسی طرح نا شریکہ حیات. اور اگر عرض کریں ابو بکر کی بیٹی تو اس میں غلام ہونے اور غلام دادی ہونے کا تصور نکلتا ہے. ارے یہی ایمان ہے. یہی ایمان، یہی ادب ایمان. عرض کی انا عائشہ تو بنت ابی بکر. آقا میں عائشہ ہوں حضرت ابو بکر کی بیٹی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولے من ابو بکر. ابو بکر کون؟ ابو بکر کون؟ پھر گھبرا، پھر سنبھلی. ام المومنین تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنبھل کے عرض کرنے لگی حضور ابو بکر ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ. حضور جو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں ان کے والد کا نام نہیں. وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں. آقا نے پھر فرمایا من ابو قحافہ. ابو قحافہ کون ہے؟ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہوں میں گھبرا گئی. میں نے کہا اب یہاں گنجائش نہیں. انہیں قدموں پلٹ گئے. انہیں قدموں پلٹ گئی. علماء کرام نے تو اس روایت کو یہاں تک بیان کیا ہے. علماء کرام نے اس روایت کو یہاں تک بیان کیا، مگر بعض عرفاء نے یہاں اس روایت میں جملہ اور بیان کیا. بعض عرفاء فرماتے ہیں کہ جب یہاں تک نوبت پہنچی کہ ابو قحافہ کون، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا اگر آج حالت یہ ہے تو اب وقت ہے، مناسب وقت ہے کہ اس گھڑی میں پوچھ لوں کہ حضور آپ کون ہیں. اب پوچھ لوں، اس وقت میں پوچھ لوں حضور آپ کون ہیں. عرفاء کہتے ہیں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا من انت یا رسول اللہ. حضور اب ہماری بات چھوڑیے، اب آپ فرمائیے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. جب یہ سوال کیا تو اس کا جواب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی زبان میں دیتا ہے. پوچھا من انت آپ کون ہیں. اس پر حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ بس کر مہر علی اتنے جا نہیں بولنا، بس کر مہر علی اتنے جا نہیں بولنا، اتنے جا نہیں. جہاں زبان بند ہو جائے اور بولنے کی جا نہ رہے وہ حضور کا مقام ہے. یہ بشریت کے مناظرے زبان کھلی ہے. بشریت کے مناظرے زبان وہ کھلی ہے تو ہو رہے ہیں. بولیے نورانیت کے مناظرے زبان کھلی ہے تو ہو رہے ہیں. ہم تو دونوں پر ایمان رکھتے ہیں مگر یہ مقام مصطفیٰ نہیں، کیونکہ یہاں زبان کھلی ہے.
مقام مصطفیٰ وہ ہے جہاں زبان بند ہو جائے، زبان بند ہو جائے، عقلیں دنگ ہو جائیں، سمجھ دنگ ہو جائے۔ جہاں سمجھ جواب دے، زبان جواب دے، کلام جواب دے، فہم جواب دے، بصارت جواب دے، بصیرت جواب دے، جہاں علم ناکام ہو جائے، فہم ناکام ہو جائے، تصور ناکام ہو جائے، تخیل ناکام ہو جائے، جہاں ہر چیز نیچے رہ جائے، اس مقام کو مقام مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر خاموش رہوں میں، حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ ارے حضور کا مقام خاموشی ہے۔ کیسے؟ اور یہ چیزیں جھگڑے کیوں ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا کو محبت ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں دیوانہ ہو گئی، کیفیت مجنونانہ ہو گئی۔ پھر واقعہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا اور سنا ہے نا؟ اب جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں سنیے۔ مصر کی عورتوں نے تانا دیا، وزیروں کی بیویوں نے، مشیروں کی بیویوں نے، سلطانوں کی بیویوں نے، امراء کی بیویوں نے تانا دیا کہ زلیخا بادشاہ کی بیوی ہو کر وہ جو منڈی سے بک کر غلام آیا تھا اس پر عاشق ہو گئی، یہ تانا دی۔ وہ جو منڈی اور بازار میں بکتا ہوا غلام جو لائے تھے اس پر عاشق ہو گئی۔ ذرا الفاظ سنیے تانے کے۔ غلام کہا، لڑکا کہا، انہیں بازار سے خریدا گیا، اس پر عاشق ہو گئی، بادشاہ کی بیوی ہو کر۔ زلیخا نے سمجھا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ سمجھایا تو سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھایا تو بات سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ ہر بات سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، ہر بات سمجھانے سے سمجھ میں۔ مثلا اگر آپ جیسے کسی نے کیلا عمر بھر چکھا ہی نہ ہو، ساری زندگی کبھی چکھا ہی نہیں، اور میں کیلا کھا کر آپ کہیں ذرا کیلے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے تھوڑا سا ہمیں بھی سمجھا دیں، اور میں کیلے کا ذائقہ سمجھانا شروع کروں اور سارا دن سمجھاتا رہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا؟ بولیے، آ جائے؟ ساری زندگی سمجھاتا رہوں، سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں پہلے کچھ پڑے گا، بلا کر مجبور ہو کے کہنا پڑے گا مجھے بھائی یہ سمجھانے سے نہیں آتا، خود چکھ کے دیکھ لو، یہ چکھنے کی شے ہے، چکھ کے دیکھ لو، کھا لو، چکھ لو، سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ذائقہ کیا ہے۔ تو ذائقے چکھنے سے آتے ہیں، سمجھنے سے نہیں آتے۔ زلیخا سمجھ گئی کہ محبت کی بات ہے، یہ سمجھانے سے نہیں آئے گی، تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دوں، جس جلوے نے مجھے دیوانہ کیا وہ تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دوں، خود کو خود سمجھ جائیں۔ میں کیا جھگڑا کرتی پھر ان سے، وہ چاہتی تو سمجھا دیتی نا، مناظرے پر بلا لیتی۔ آج تو چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے لوگ اور علماء مناظر پر دور دین بنا ہی مناظرے کا نام دیا، نام ہی مناظرے اور مجادلے کا۔ ارے نادانوں، دین مناظروں کا نام نہیں تھا، دین تو تنگ اور من پر بیتنے کا نام تھا، یہ تو اندر اتارنے کا نام تھا، جگڑنے کا نام نہیں تھا۔ اس دین کی لذت سیکھو، اس کی حلاوت سیکھو، یہ دین ایک نشہ ہے، یہ دین ایک شراب ہے، اس کے پیالے بھر بھر کے پیے اور نشے اور مستیاں لو، کن جھگڑوں میں پڑے؟ یہ برکت ہو گئی ہے اس وجہ سے زندگی ہماری۔ زلیخا بھی سمجھدار تھی، اس نے بھی مناظرہ نہیں کیا، اس نے بھی کہا سمجھاتی نہیں اور تمہیں تھوڑا سا دکھا دیتی، بلا لیا، عورتوں کو بٹھا لیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خدمت میں درخواست کی کہ آپ کریم ہیں، نبی ہیں، بے شک میں نے آپ سے اچھا نہیں کیا، مگر نبیوں کریموں کا شیوا بروں کو بھی معاف کر دینا، آج میری عزت کا سوال ہے، بے شک میں نے آپ کی لاج نہیں رکھی تھی پر آپ کریم سخی ہیں، میں زلیخا ہوں، آپ میری لاج رکھ لیں۔ عرض کیا یہ مصر کی بادشاہوں، وزیروں، امراء، حکام کی بیویاں بیٹھی ہیں، مجھے تانا دیتی ہیں، میری عزت خاک میں مل رہی ہے، آپ یہ کریں
ایک بار چہرے سے پردہ اٹھا کے گزر گئے، وہ دیکھ لیں گی اور عمر بھر میری جان چھوٹ جائے، دیکھ لیں گی، یہ میرے جملے کو یاد رکھیں آگے کام آئے گا، ایک بار دیکھ لیں گی اور میری جان جھگڑوں مناظروں سے چھوٹ جائے گی، چھوٹ جائے گی، ایک بار دیکھ لیں گی اور میری جان چھوٹ جائے گی، ایک بار دیکھ لیں گی میری جان چھوٹ جائے گی۔ تو زلیخا نے کہا آپ ایک بار پردہ اٹھا دیں، یہ سارے جھگڑے کیوں ہیں؟ سنیے، تانے کیوں ہیں؟ یہ جو مصر کی گلی گلی میں تانے چل پڑے ہیں، ہر گھر تانے چل پڑے ہیں، تانے جھگڑے میرے اوپر ہر وقت، تانے الزام جو لگ رہے ہیں ہر وقت کہ زلیخا دیکھو پاگل، اس غلام پہ عشق عاشق ہو گئی، اسے یہ ہو گیا، اسے یہ ہو گیا، منڈی میں بک کے آیا تھا، بازار میں بک کے آیا تھا، اتنے پیسوں کا بیچا گیا تھا، اس طرح عاشق ہو گئی۔ یہ جو ہر گھر ہر گلی تانا گنی ہے، حضرت یوسف انہوں نے دیکھا نہیں، ایک بار پردہ اٹھا لو، دیکھ لے، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے، ان کے ہاتھ میں سیب اور پھل تھما دیے اور ساتھ چھریاں دے دی اور کہا کہ جب تم حضرت یوسف کو دیکھو بس پھل کاٹ کے کھانا شروع کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب یہاں سے گزرے ایک بار پردہ اٹھا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، انہوں نے پردہ اٹھایا، بس پردہ جو اٹھایا، اب قرآن کہتا فلما رأینہ، بس انہوں نے جب اسے دیکھا، فلما رأینہ، بس انہوں نے جب اسے دیکھ لیا۔ یہ عربی دان اور علماء بیٹھے ہیں، فلما رأینہ کی جو ترکیب ہے، اس ترکیب کا تقاضا یہ ترجمہ ہے، یہ نہیں کہ دیکھا نا، بلکہ جب انہوں نے دیکھ لیا، نگاہ ڈال لی، فلما رأینہ، تو جب انہوں نے ان کو ایک بار دیکھ لیا، اکبر نہ ہو تو بڑھائی بیان کرنے لگی، مدہوش ہو گئے، اس کی بڑھائی میں مدہوش ہو گئے، بڑھائی بیان کرنے لگی، کمال عظمت کے اندر گم بند ہو گئی اور کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا۔ پہلے تو تانا دیتی تھی نا کہ بازار سے بکا ہوا غلام لائی، اس پر عاشق ہوئی ہو، اور جب پردہ اٹھا اور ایک بار دیکھ لیا، کہنے لگی خدا کی قسم، ارے یہ خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ یوسف، اسے کون بشر کہتا ہے؟ ابھی جو 1 منٹ پہلے تک تانا دے رہی تھی کہ بازار کا بکا ہوا غلام، جب دیکھا تو کہنے لگی اسے کون بشر کہتا ہے؟ خدا کی قسم یہ بشر نہیں، بشر تھے یا نہیں؟ بولیے، تھے یا نہیں؟ بشریت تھی، مگر جب دیکھا تو کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو بشر نہیں، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے، ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگی والا، نور کا پیکر ہے۔ تو دوستو نکتہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جب تک نہیں دیکھا تھا بشر تب بھی تھے، جب دیکھ لیا بشریت تب بھی تھی، جب نہیں دیکھا تھا تب بھی بشر تھے، جب دیکھ لیا تب بھی بشر تھے، مگر فرق صرف یہ تھا کہ جب تک نہ دیکھا تھا زبانیں بند نہ ہوتی تھی، جب تک دیکھا نہ تھا تب تک جھگڑے تھے، مناظرے تھے، تانے تھے، شور و غوغا تھا، گلی گلی الزام تھے، جب تک دیکھا نہ تھا بشریت کے غلامیت کے جھگڑے تھے۔ جب پردہ اٹھ گیا اور ایک بار دیکھ لیا تو بشریت پھر بھی تھی، مگر اس کا انکار کرنے لگے، کیونکہ پردہ اٹھا تو نگاہ بشریت کو چیر کر نورانیت تک جا پہنچی، بشریت کو چیر کر، تو جب تک پردہ تھا تو نگاہ وہی بشریت پر رک جاتی تھی، اور جب پردہ اٹھ گیا تو بشریت کو چیر کر نگاہ نورانیت تک نکل گئی۔ تو دوستو اب سنیے، جھگڑے دلائل کے نہیں ہیں، جھگڑے دیکھنے اور نہ دیکھنے کے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جھگڑتے پھرتے ہیں، اور جنہوں نے دیکھ لیا
وہ کہتے ہیں چپ کر میرے علی سے جانے جنہوں نے دیکھ لیا وہ چپ ہیں، جنہوں نے دیکھ لیا وہ چپ ہیں، ان کی زبان بند ہے، وہ کہے بولے تو بولے کیا، ارے کہے تو کہے کیا، جو دیکھتے ہیں وہ چپ۔ اب سنو، اور اگلی بات ایمان کا مدار کیا ہے؟ اب ایمان لے آئی نا، اب ایمان لے آئی تو بشریت تھی یا نہیں تھی؟ انہوں نے انکار کیا، کہا قل حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں، بشریت ہے، بشریت، مگر وہ دیکھ کر انکار کر رہی ہے۔ تو کیا قرآن نے تردید کی؟ کیا قرآن نے تردید میں کہا کہ نہیں اب بھی پہلی بھی بھولی تھی اب بھی بھولی ہو، اب بھی بھولی ہو کہ بشریت ہے اور تم کہتی ہو کہ نہیں؟ نہیں، قرآن نے تردید نہیں کی، اس لیے تردید نہیں کی کہ بشریت بے شک ہے مگر وہ ایک پردہ تھا، اسی کو ہٹانا مقصود تھا، تم آگے گزر گئی، ہم تردید کیوں گئے، تم آگے گزر گئے۔ تو دوستو، حضور کو دیکھا ابو جہل نے بھی، دیکھا ابو بکر نے بھی، دیکھا ابو لہب نے بھی، دیکھا عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی، مگر ابو جہل اور ابو لہب کی نگاہ اٹھی، وہ بشریت پر جا کر رک گئی۔ بشریت تھی، بشریت حق ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر۔ ان کی نگاہ ابو جہل اور ابو لہب کی اٹھی، صرف بشریت تک پہنچی چونکہ پردہ تھا، زنان مصر کی طرح ابھی پردہ تھا، ان کے لیے تو پردہ اٹھا نہیں تھا نا، وہ تو ابو بکر کے لیے اٹھایا تھا، وہ تو عمر کے لیے اٹھایا تھا، عثمان اور علی کے لیے اٹھایا تھا، تو جن کے لیے پردہ اٹھا نہ تھا ان کی نگاہ بشریت پر رک گئی، وہ بشر بشر کی حق لگاتے پھرے، قرآن گواہ، وہ بشر بشر کی حق لگاتے پھرے اور یہی کہتے پھرے کہ ہمارے جیسا بشر ہے، ہمارے جیسا بشر ہے۔ بشریت حق تھی مگر نگاہ وہیں رک گئی، سو وہ وہی نعرے لگاتے پھرے، وہی نعرے لگاتے پھرے۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ان کے لیے پردہ اٹھا، ان کی نگاہ بشریت وہ بھی دیکھتے تھے مگر نگاہ بشریت کو چیر کر نورانیت تک چلی گئی، وہ نور نور کہتے تھے، وہ نور، انکار بشریت کا انہوں نے بھی نہ کیا مگر وہ اس سے آگے گزر گئے، وہ نور نور کہتے تھے۔ کہ دوستو، کوئی بشریت تک جا کر رک گیا، کوئی نورانیت تک جا کر رک گیا، مگر یہ دوستو میرے مصطفیٰ کا سفر نہیں ہے، یہ تمہاری نگاہ کا سفر ہے، یہ تمہاری نگاہ کا سفر ہے۔ کوئی بشریت تک پہنچا، وہ بشر بشر کیے جا رہا ہے، کوئی دو قدم آگے گیا، وہ نورانیت تک پہنچا، وہ نور نور کہے جا رہا ہے۔ پر دوستو، جن پر سے اگلے پردے اتر گئے وہ یہاں بھی چپ ہے وہاں بھی چپ ہے، وہ صرف کہتے ہیں چپ کر میرے علی سے جانے دے، آگے گزر گئے۔ شان رسالت مآب کے حوالے سے عقیدہ کیا ہوا، ختم کرتا ہوں بات۔ عقیدہ یہ نکلا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ اللہ پاک ہمیں حضور کا عشق، محبت، معرفت اور تعلق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک،